خان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور وفادار رہوں گا۔ مجھے آج اتنا فخر ہوا پڑھ کے کہ پرنسٹن یونیورسٹی، ایک منٹ سنیں ایک منٹ پرنسٹن، امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی کے اندر ایک 45 سال کی عمر سے کم پاکستانی، وہ دنیا کے 25 ٹاپ اکانومسٹ کے اندر، اس کا نام پروفیسر عاطف میاں 25 دنیا کے ٹاپ اکانومسٹ میں ہے۔ تو کیا میں یہ اپنے سمدھی کو رکھوں گا فائنانس منسٹر، یا عاطف میاں کو بلاؤں گا یہاں کہ تم میرا فائنانس منسٹر؟ اب عاطف میاں کی میرٹ عمران خان کو یاد نہیں رہی، یاد رہا تو عاطف میاں کا، احمدی مسلمان کا، جو پاکستان کی ظالم سوچ میں کسی گناہ سے کم نہیں ہے۔ عمران خان کے لیے نئے پاکستان میں اسی ظالم سوچ کے جلوے ہیں، کیونکہ عمران خان نے پاکستان کو کنگالی سے نکالنے کے لیے 18 ارتھ شاستریوں کی ایک ٹیم بنائی ہے۔ ان 18 لوگوں میں 3 نام ایسے پاکستانی ارتھ شاستریوں کا تھا جو انترراشٹریہ سطر پر بڑا نام ہے۔ ان میں امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر عاطف میاں کا نام تھا، جن کو ٹیم میں جگہ دی گئی، لیکن عمران سرکار نے پہلی میٹنگ سے پہلے ہی عاطف میاں کو استعفیٰ دینے کے لیے کہہ دیا۔ وجہ یہ تھی کہ عاطف میاں احمدی مسلمان ہے اور جس کا پاکستان کے کٹر پنتھی مولانا وروध کر رہے تھے۔ عمران خان نے ترنت سرنڈر کر کے بتا دیا کہ وہ ملا اور ملٹری کی ہی گود میں کھیل رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ان کو ایکسٹریمسٹ جو سیکشن ہے ود ان پارٹی اور جو پارٹی سے باہر، ان کے سامنے سر جھکانا پڑا، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے اوور ٹیکنگ سے پہلے اسد عمر صاحب جو تھے، وہ جب ان سے میری بات ہو رہی تھی، ہی واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ کہ جی پاکستان سے باہر کہاں پہ ٹیلنٹ بیٹھا ہے، اور وہ اس کو ٹیلنٹ کی بنیاد پہ لے کے آنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ ایک پازیٹیو چیز تھی، لیکن بدقسمتی ہے پاکستان میں کہ یہ اب آرٹیکل 27 کے ہوتے ہوئے کل کو یہ ہوگا کہ کسی خاص عقیدے سے تعلق رکھنے والے بچوں کو ہم کلاس سے نکال دیں گے اسکول میں، کہ چونکہ وہ اس عقیدے سے وہ اسکول میں نہیں آ سکتے، یا آپ ہاسپٹل سے نکال دیں گے کہ وہ مریض ہے، ان کو آپ ہاسپٹل میں ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس طرح کی چیز کو پاکستان میں یقینی طور پہ پروموٹ نہیں کیا جانا چاہیے، اور یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرے، اور ہمارا کام ہے جو سول سوسائٹی ممبرز ہیں کہ اس کے لیے حکومت کو جو بھی طاقت درکار ہے وہ قوت فراہم کرے۔ پہلی دفعہ یہ پبلکلی ہوا ہے یہ کوئی واقعہ پاکستان کا، باوجود اس کے کہ پاکستان میں ریلیجیس ایکسٹریمزم بہت بڑی ہے، اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد ہے یہاں پہ، ایک سوسائٹی کے اندر بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن یہ پہلا واقعہ ہے کہ اس طرح سے کسی کو نامزدگی کسی بھی فورم کے لیے اس طرح سے کیا گیا ہے پبلکلی، کہ بیکاز اس کے جو ہے جو بھی مسلک سے تعلق ہے، اس کی سوچ ہے، جو مذہبی اعتقاد ہے، اس کی بنیاد پہ میں خیال پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے۔ کسی جانے مانے ایکسپرٹ کو باہر سے بلانا اور پھر اسے صرف اس آدھار پر نکال دینا کہ اس کا دھارمک وشواس الگ ہے، یہ عمران خان کے نئے پاکستان میں کٹر پنتھی مولاناؤں کا پاکستان ہے، جن کی دھمکیوں کے آگے عمران خان کی گھگی بند گئی ہے۔ جبکہ 3 دن پہلے خود عمران خان کے منتری عاطف میاں کا بچاؤ کر رہے تھے۔ پاکستان میں جو ہماری اقلیتیں ہیں، کیا ہم نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے؟ کس قسم کے یہ لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں؟ ایک آدمی ہے جس کے بارے میں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اگلے 5 سال میں نوبل پیس پرائز اس کو ملنے والا ہے، اکنامک ایڈوائزری کونسل میں اس کو لگایا ہے، کوئی اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تو نہیں لگا دیا یا کسی اور کا ممبر تو نہیں لگا دیا، ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل میں اس کو لگایا ہے۔ اور پاکستان اقلیتوں کا بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ پاکستان میں جو اکثریت ہے ان کا ہوتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا اس کے اوپر کسی کو بھی کوئی اعتراض کرنا چاہیے، اور جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر ایکسٹریمسٹ، اور ہم نے ایکسٹریمسٹوں کے سامنے جو بالکل نہیں جھکنا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کی حفاظت یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، یہ صرف حکومت کا فرض نہیں ہے، ہر مسلمان کا یہ مذہبی فریضہ ہے کہ وہ اقلیتوں کی حفاظت کرے، ہر مسلمان کا یہ مذہبی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ بسنے والے لوگوں کا پورا جو ہے وہ احترام کرے، ان کو عزت دے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی آدمی جو آپ کی پسند کا نہیں ہے تو آپ اس کو اٹھا کے بحیرہ عرب میں پھینک دیں۔
कैमरे पर इमरान खान के मंत्री की ऐसी बहादुरी 2 दिन के अंदर कट्टरपंथी मौलानाओं के आगे घुटने टेक चुकी थी। आतिफ मियां को इमरान खान की आर्थिक सलाहकार परिषद से हटने को कह दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में खादिम रिजवी जैसे कट्टरपंथी मुल्ला धमकियां देने पर उतारू थे। इमरान खान की सारी बहादुरी निकल गई। अबू मूसा अशरी कहने लगे कि इसके बगैर मेरे सल्तनत निजाम नहीं चल सकता, ये बड़ा काबिल है, मुसलमानों के अंदर ऐसा बंदा काबिल कोई नहीं, इसलिए ये मेरी मजबूरी है इस नसरानी को ये ओहदा देना। फारे के हक को बातिल इमामुल हुदा, एक मसलूल शिद्दत पे तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी। हजरत उमर फरमान लगे तू फर्ज कर ले, आज ये नसरानी मर गया, ये मर गया आज, बता फिर क्या करेगा। और मैं जो उस वक्त काम करना समझ लिया, आज ये नसरानी जिंदा होते मर गया, मुतबादिल मुसलमान लिया इस सीट पर। जब बात ये हो ना तो फिर इस्लाम अपनी आबोताब के साथ किस तरह के दरवाजे खड़का देता है। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को इमरान खान नहीं, खादिम हुसैन रिजवी जैसे कट्टरपंथी मौलाना ही चला रहे हैं, जिन्होंने ऐसे ही एक मुद्दे पर पिछले साल ही इस्लामाबाद में धरना देकर पाकिस्तान की एकमी ताकत वाली सरकार को घुटनों पर झुका दिया था। इमरान खान भी इन्हीं मौलानाओं के भरोसे चल रहे हैं। जो इन्होंने कमजोरी दिखाई वो अपनी जगह पे, जो बोला आपने सारा सिनेरियो ड्रॉ किया ना कि ये सिचुएशन बने तो तब ये झाग की तरह बैठ जाएगी। मैं ये कहता हूं कि जनाब आपने लाए जो बेस्ट ऑफ द ब्रेन जो दुनिया भर से इकट्ठे करके कि जनाब हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन की जो इस वक्त जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस बनने जा रहा है, ग्रोथ हमारी स्लो होने जा रही है, सीपेक की सस्टेनेबिलिटी के बारे में इश्यूज है, आए और हमें रास्ता दिखाएं कि हम किससे आगे बढ़े और वो वसाइल मुहैया करें कि जिससे कौम आगे बढ़ेगी। लेकिन यहां पर जब आप इस तरह के कदम लेते हैं तो वो जो बाहर बैठा हुआ शख्स जो मुल्क में कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो 10 दफा सोचेगा कि मैं अपने कैरियर को दांव पे लगा के जाऊं, मेरी क्या गारंटी है कि मैं आगे जाऊं। फिर जो आपका जो झंडे का सफेद हिस्सा है वो भी क्या सोचेगा कि भाई मेरे इस मुल्क में कितनी मतलब ओनरशिप है। क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या शिया, क्या सिंधी, क्या पश्तो, पाकिस्तान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का क्या हाल है ये पूरी दुनिया जानती है। इसमें भी अहमदी मुसलमानों के बारे में पाकिस्तान जैसी क्रूर सोच दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। ऑक्सफोर्ड में पढ़े इमरान खान भी इसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।